بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے عمر افتخار کہتے ہیں اور امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرویو دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اب پریشان ہیں، کس پر یقین کیا جائے، کیا سچائی ہے، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، آنکھ کے حوالے سے کیا باتیں ہیں۔ اب ایچ اینڈ ایوری تھنگ مکس ہو گیا ہے۔ علیمہ خان کی طرف سے ایک بیان آ رہا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی سوشل میڈیا پر اچھا خاصا ٹرینڈ کر رہا ہے، بلکہ ٹی وی پر بھی اس کا جو انٹرویو تھا وہ اچھا خاصا چلایا گیا ہے۔ آج پھر محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہاں پر بھی انہوں نے علیمہ خان پر تنقید کی اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اب وہ عمران خان کو باہر نہیں بلکہ اپنی سیاست چمکانے جا رہے ہیں۔ خیر، ہم لوگ سب سے پہلے شروع کریں گے علی امین گنڈاپور سے اور پھر ساتھ محسن نقوی کو ٹچ کریں گے، اور آخر میں پھر آج جو باتیں ہوئی، علیمہ خان نے جو بات کی، ڈاکٹر عثمان نے جو بات کی، اور خاص کر بہت بڑا انکشاف کیا ہے، بہت بڑا الزام ہے، سچ ہے، ایک قسم کی وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بات کی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ تو ایک جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے سامنے بھی بولتے ہیں، خاص کر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور وہ ایک بڑا نیوٹرل وے میں چل رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ عمران خان کی بات ہو اور باہر آئے، جس پر علی امین گنڈاپور پر اچھی خاصی تنقید بھی ہوئی، ٹرولنگ بھی ہوئی، اور پھر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان کے یہ بیانات ہوتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتے بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ ساتھ علیمہ خان کے حوالے سے یہ کہا کہ عمران خان کا علاج مزید بہتر ہو جاتا، لیکن علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو مزید بہنیں ہیں ان کی طرف سے رکاوٹ ڈالی گئی اور یہ لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک طرف سے اور دوسری طرف سے باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اب بات ہم کریں گے ڈاکٹر عظمیٰ کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عظمیٰ جب لاسٹ ٹائم عمران خان سے ملی تھی، پھر ان کے بعد ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ہر روز ہر منگل کے دن یہ لوگ جاتے، وہاں پر احتجاج ہوتا، لیکن ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی اور یہ لوگ واپس آتے۔ آج ڈاکٹر عظمیٰ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے مجھے یہ کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ میں ختم ہو جاؤں اور میں مر جاؤں۔ یہ یاد رکھیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہے کہ عاصم منیر اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ اب اس وقت ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان کو یہ کہہ رہی تھی کہ میں باہر جا کر یہ لوگوں کو کیوں بتاؤں، اور مجال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ لوگوں کو مارے، لیکن آج ڈاکٹر عظمیٰ کے بقول کہ وہ بہت مجبور ہو گئی ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے پریس کانفرنس کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچایا۔ یاد رکھیں دو چیزیں، ایک تو انٹرویو اور دوسری پریس کانفرنس مین اسٹریم میڈیا پہ چلی، لیکن ان کی یہ ویڈیوز جو ہیں یہ مین اسٹریم میڈیا پر نہیں چلی، سوشل میڈیا کے تھرو یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے یہ آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو نورین نیازی ہیں انہوں نے بھی بڑے انکشافات کیے ہیں، خاص کر رپورٹ کے حوالے سے علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ ان رپورٹس کو نہیں مانتے، ہمارا جو ڈاکٹر ہے بلکہ ان کو بھی اندر جانے جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بالکل سرکاری رپورٹ ہے، اور پیمز ہسپتال لے جانے کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ خود ان کو زکام لگ جاتا ہے تو یہ لوگ باہر جاتے ہیں، اور عمران خان کو جن کو دنیا مانتی ہے، عمران خان کو جس کے لیے دنیا بھر سے دعائیں ہوتی ہیں، ان کو یہ لوگ پیمز لے کر جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن کی طرف بتائیں کہ کنفیوژن ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے۔ ایک طرف شہریار افریدی صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم علیمہ خان کے پیچھے نہیں جائیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 95% آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے اور عمران خان جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں، علاج جو ہے ان کا اب ٹھیک جا رہا ہے، جبکہ آج علیمہ خان اور ان کی جو دو بہنیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، عمران خان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ورکرز کہاں جائیں گے، ورکرز کس کو سنیں گے، ورکر یقین کس پر کریں گے؟ اور میں اگر سچ کہوں تو یہاں پر اب انالسٹ جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اب سنی کس کی جائے۔ حکومت کی تو میرے خیال سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یقین کرتے ہیں، دیگر لوگ جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں، وہ ان کو کریڈیبل سمجھتے ہی نہیں ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کی نہ سنی جائے، اور علیمہ خان جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی رپورٹس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ علیمہ خان دیگر ان کی بہنوں کو اور پاکستان تحریک انصاف
کی طرف سے جو ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا ان کو عمران خان کے ساتھ ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے، اگر نہیں ملنا چاہیے تو وجہ کیا ہے، اور اگر ملنا چاہیے تو اس کی وجہ جو ہے وہ بھی آپ بتائیں. لیکن ہم اپنی طرف سے اگر یہ کہیں کہ یہ ہر روز علیمہ خان، دیگر ان کی بہنیں اور جو وکیل حضرات ہیں یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو میرے خیال سے ان کو ملانا چاہیے. عمران خان کو صحت کی مزید جتنی بھی سہولیات ہیں وہ دینی چاہیے. اور یہ جتنی بھی سوشل میڈیا کے تھرو اب جب باتیں آ رہی ہیں، جب نہیں مل رہے تو اس طرح کی پیغامات آ رہے ہیں، اس طرح کی اشتعال انگیز خبریں جو ہے وہ پھر سامنے آئیں گی، تو میرے خیال سے اس سے قوم کے اندر، اداروں کے اندر بہت بڑی نفرت پھیل جائے گی. تھینک یو، السلام.